بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں نجف حسین خان جنگ فیملی لا ٹی وی سے۔ میں نے یہ ساری کوشش ان دوستوں کے لیے کی ہے جو وقتاً فوقتاً مجھے فون کر کے سوالات پوچھتے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو معلومات ملتی رہیں۔ اس کو شیئر کریں۔ میرا فون نمبر ہے 033463400670۔ مسلم فیملی لا یا سروس معاملات کے بارے میں کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں۔ میں حاضر خدمت ہوں گا اسی فون نمبر کے ساتھ۔ میرا آج کا موضوع ہے دوسری شادی کی اجازت۔ مسلم فیملی لا 1961 کے مطابق دوسری شادی کی اجازت اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے مطابق کوئی بھی مسلمان مرد ایک نکاح کی موجودگی میں اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اسی آرڈیننس کی دفعہ 6 کے تحت ثالثی کونسل کی پیشگی اجازت اور تحریری اجازت سے شادی کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا نکاح جو ثالثی کونسل کی تحریری اور پیشگی اجازت سے نہ کیا گیا ہو، وہ نکاح نہ تو کسی یونین کونسل میں رجسٹرڈ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس نکاح کو ہم قانونی نکاح کہیں گے۔ جب کسی مرد کو ثالثی کونسل سے اجازت حاصل کرنا ہو تو اپنی درخواست اس یونین کونسل میں جمع کرائے گا جہاں اس کی پہلی بیوی یا ازواج کی آخری رہائش ہو۔ اس کے علاوہ کوئی بھی یونین کونسل جہاں پہلی بیوی کی رہائش نہ ہو دوسری شادی کی اجازت دینے کی مجاز نہ ہے اور نہ ہی ایسی درخواست کو ثالثی کونسل سن سکتی ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے PLD 1987 لاہور پیج 316 میں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ثالثی کونسل کیا ہوگا۔ ثالثی کونسل کی تشریح میں اپنے پہلے پروگرام میں جو طلاق کے بارے میں عطا کر چکا ہوں، مختصراً دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ایک ثالث یا نمائندہ عورت کی طرف سے جسے اس نے تحریری طور پر نامزد کیا ہو، اور ایک ثالث مرد کی طرف سے جسے مرد نے نامزد کیا ہو، اور اس کا چیئرمین جو ہوگا وہ گورنمنٹ کی طرف سے نمائندہ ہوگا۔ چیئرمین یونین کونسل بھی چیئرمین ثالثی کونسل ہو سکتا ہے۔ اس میں شادی کے حصول کے لیے معقول وجہ تحریر کرنی ہوگی۔ قانون کے مطابق دوسری شادی کے حصول کے لیے یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا نمبر 1، پہلی عورت کا بانجھ پن۔ نمبر 2، پہلی عورت کا فاتر العقل ہونا۔ نمبر 3، عورت کا جسمانی کمزوری یا ازدواجی تعلقات کے لیے جسم کی ناموزونیت۔ نمبر 4، عورت کا کسی بغیر شرعی عذر کے حقوق زوجیت سے مسلسل انکار کرتے رہنا، یا ایسی دیگر وجوہات جو معقول ہوں اور ثالثی کونسل سے قبول کر لیں۔ یہ ثبوت درخواست کے ساتھ لفظ کریں۔ اس کے علاوہ مرد کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ دوسری شادی کے حصول اجازت سے قبل، یعنی اپنی پہلی بیوی یا جتنی بھی ازواج ہوں، ان کا کوئی اگر حق میں بقایا رہ گیا ہے، اس کے ذمہ واجب الادا ہے، تو وہ فوری ادا کرے گا، ورنہ اسے دوسری شادی کی اجازت نہ مل سکتی ہے اور نہ ہی دوسرا نکاح تحریر کیا جائے گا۔ اگر چیئرمین ثالثی کونسل غیر مسلم ہو تو وہ اس درخواست کو نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی ایسی درخواست پر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر انتخابات کے ذریعے وہ عیسائی یونین کونسل کا چیئرمین بن جائے تو اسے لازم ہے کہ باقی مسلم اراکین میں سے کسی بھی رکن کو جو مسلم ہو چیئرمین ثالثی کونسل منتخب کر دیا جائے اور فیصلہ صرف مسلم چیئرمین ثالثی کونسل ہی کر سکتا ہے۔ ثالثی کونسل کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کا لینا۔ اب میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ثالثی کونسل کی تحریری اور پیشگی اجازت کے بغیر
دوسری شادی کرنا جرم ہے، جس کی سزا 1 سال قید اور 500 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک مقدمہ میں فیصلہ سناتے ہوئے اس مرد کو جس نے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لی تھی اسے 1 سال قید کی سزا سنائی۔ یہ لکھا ہوا ہے 2017 PLD SC پیج 18۔ پھر بتاتا ہوں 2017 PLD SC پیج 18۔ اور یہ بھی واضح کر دوں کہ ثالثی کونسل کی اجازت کے بغیر دوسرا نکاح پڑھنے والا دوسری شادی کرنا جرم ہے، جس کی سزا 1 سال قید اور 500 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک مقدمہ میں فیصلہ سناتے ہوئے اس مرد کو جس نے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لی تھی اسے 1 سال قید کی سزا سنائی۔ یہ لکھا ہوا ہے 2017 PLD SC پیج 18۔ پھر بتاتا ہوں 2017 PLD SC پیج 18۔ اور یہ بھی واضح کر دوں کہ ثالثی کونسل کی اجازت کے بغیر دوسرا نکاح پڑھنے والا اور اسے رجسٹرڈ کرنے والا یہ بھی دونوں مجرم ہوں گے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی پہلی شادی ختم کر دے تو دوسری شادی کرنا کوئی جرم نہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے 1971 SCMR پیج ہے 253 یعنی 253۔ ایک اور وضاحت کہ بغیر اجازت دوسری شادی کے خلاف پہلی بیوی کی شکایت قابل راضی نامہ نہیں ہوتی اور نہ ہی اس شکایت کو کسی طریقے سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے 1983 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج ہے 1481۔ پھر بتاتا ہوں 1983 پاکستان کرمنل لا جرنل 1451 پہ۔ ایک اور وضاحت جو نہایت ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص ثالثی کونسل کی پیشگی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لیتا ہے تو یہ شادی غیر قانونی تو ہوگی، لیکن اس شادی کو غیر شرعی یا کسی بھی شکل میں باطل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی اس دوسری شادی کو جو ثالثی کونسل کی اجازت کے بغیر کر لی جائے وہ قانونی طور پہ ناجائز ہے، شرعی طور پہ نہیں، اور نہ ہی اسے باطل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے، بہت سارے کیس میں ویسے فیصلے موجود ہیں لیکن 3 میں کر رہا ہوں کوڈ۔ PLD 1980 لاہور 791 پیج، PLD 1976 کراچی 416 اور 1963 سپریم کورٹ 51 پہ۔ اب میں بتاتا ہوں اگر ثالثی کونسل کو فیصلہ کر دے تو اسے کہاں چیلنج کرنا ہے اور کہاں اس کی اپیل ہوگی۔ ثالثی کونسل کسی بھی مرد کی درخواست پر دوسری شادی کی اجازت دے یا نہ دے تو کوئی بھی متاثرہ فریق مرد یا عورت کوئی بھی اس کے خلاف باضابطہ طور پر اپنا ضلع کے کلکٹر کے پاس اپیل دائر کر سکتا ہے اور کلکٹر